لانا ہے اور داڑیاں کٹانا ہے. اور طرف دوستو یہ مسئلے ہر جگہ یہ کو بیان نہیں ہوئی. کب کہتے ہیں کہ میرے یہ مقتدی ناراض ہو جائیں گے. بھائی اگر آپ اس کی ناراضگی کا خیال رکھو گے گویا کہ آپ اس کو جہنم کے راستے میں ڈال رہے ہیں. نافرمانی کر کے بندہ گرفت پہنچتا ہے جہنم میں جاتا ہے. اور ہر نافرمانی اور گناہ سے رب تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے. تو داڑھی کا منڈانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس طرح کی یہ فرض اور واجب ہے. تو اس لیے مخلصانہ درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے صلح کرو, رب تعالیٰ سے صلح کرو اور اس بڑے جرم اور نافرمانی سے رک جاؤ. اور مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب کراچی والے انہوں نے کتاب لکھی اللہ کے باغی مسلمان اور چند گناہ گنوائے کہ یہ گناہ اعلانیہ کرنے میں جاتے ہیں جس سے ایک داڑھی کا کٹانا اور منڈانا ہے. اور دوسرا گناہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے. یہ اعلان گناہ ہے. یہ بات میں اس طرح کی ناراض نہیں ہونا. آپ لوگ فائدہ ہے اس میں. بات تو ذرا یہ ہو اچھی آپ لوگوں کو نہیں لگے گی لیکن ہماری ذمہ داری ہے. جو بھی نبی آیا انہوں نے اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے احکام کو اپنے قوم کے سامنے صاف اور واضح کے وہ بیان کیا. اب دیکھو جس قوم نبی کی بعثت ہوتی ہے وہاں پہ شرک ہے, بدعت ہے, رسومات ہے اور غلط طریقوں پر یہ وہ رواج تھا. لیکن نبی نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی بلکہ صاف صاف اللہ کا حکم بھی سنائے. اور قرآن بھی صاف صاف یہ احکامات بتا رہے ہیں. ساری قومیں مخالفت ہوگی تو نبی نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی. اللہ کے احکام صاف صاف یہ سنانے کو معلوم. اور پھر اللہ نے یہ رفتہ رفتہ یہ بھی کہ میں بار بار مسئلہ کیا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ سے امید ہے کہ میری یہ بات آپ لوگوں کی دل میں اترے گی. کہ بار بار ایک بات کا مذاکرہ ہو گئے پھر دل و دماغ اس کو تسلیم کرتا ہے. تو دیکھو اب مسجد میں دیکھے اتنی بڑی یہ تعداد بن رہا ہے. اور اب ہم خود دیکھیں کہ کتنوں کے چہروں پہ جو داڑھی ہے, کتنے فیصد جو داڑھی رکھتے ہیں, کتنے جو داڑھی. یہ طریقہ کو اللہ مجھے پسند نہیں ہے میرے بھائی دوستوں. اس سے اللہ جو ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے ایک وہ صورت و شکل آپ لوگوں کے لیے پسند کی اور آپ جو خلاق علیم ہیں اور جو ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اور جو ساری مخلوقوں کا جاننے والا ہے, اس نے ساری مخلوقات میں سے مردوں کے لیے اس صورت و شکل کا انتخاب کیا. وہ وہی بہتر جانتے ہیں کہ یہی شکل و صورت اس میں مردوں کی زینت بھی ہے, خوبصورتی بھی اور فائدہ بھی. ہم رب تعالیٰ کے طریقے کو لینا پسند کریں. اس گناہ سے توبہ کرو. جمیل صاحب والی بات ہے کہ 7 دن بعد اور سال بعد یہ آگے وہ داڑھی مٹا کے جو بیٹھ گئے اللہ کے ساتھ یہ وہ حالانکہ یہ عمل جائز ہے. مغفرت کا دن ایسے نہ ہو کہ اس گناہ کی بدولت مغفرت اور بخشش سے بدلہ دیے جانے سے محروم کیے جائیں. 12 دن پورا ہو گیا. ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم دوستو, عید کی نماز پڑھنے کو طریقہ ان کو ذرا دہرانے تھے چونکہ سال کی بعد ہی وعدہ ہے تو ذہن سے نماز کا طریقہ جو نکل جائے. تو نماز کا طریقہ ہے سب سے پہلے جو نیت کیا کہ میں 2 رکعت نماز واجب سمیت 6 زائد تکبیروں کے ادا کر دوں پیچھے اس امام کے منہ میں رکھانا کعبہ شریف کی طرف اور پھر تکبیر تحریمہ کے اللہ اکبر دینے کے بعد یہ ثنا کہیں گے پڑھیں گے. پھر ثنا پڑھ کر 3 تکبیریں کہی جائیں گی.
پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں کو نہیں اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو جوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو جوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو جوڑنا نہیں بلکہ باہر دینا، پھر اس کے بعد یہ قیام سورہ فاتحہ اور قرات یہ پڑھی جائے گی، پھر رکوع اور سجدے جو ہوں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام سورہ فاتحہ اور قرات پڑھے پھر اس کے بعد یہ تین تکبیریں کی جائے گی، تین تکبیریں جو کی جائے گی اللہ اکبر، پہلی تکبیر کی جائے گی ہاتھ کر لے گئے، ہاتھ اٹھائیں گے، پھر دوسری تکبیر، پھر تیسری تکبیر، پھر ہاتھوں کو یہ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر پھر رکوع کے لیے پڑھی جائے گی۔ یہ نماز کا جو طریقہ ہے، تو اس طریقے کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری اس نماز کو اور رمضان کے دنوں میں روزے رکھے اور تراویح پڑھے، یہ تمام عبادت اور تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم بھی وہ سب درست فرمائے اور نیت کے لیے